بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہم نے پڑھی ہے، اور آج سے جس موضوع پر ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ نہایت اہم ایک موضوع ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے اور عملی زندگی سے ہے۔ وہ ہے وسیلہ۔ اور کبھی کسی چیز کی حقیقت نہ سمجھنے کی بنا پر انسان ضلالت و گمراہی میں کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اچھا عمل کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل وسیلہ ہے۔ وسیلے کے متعلق قرآن پاک میں کئی آیات ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے قرآن کے وہ آیات جن میں وسیلے کا حکم ہے یا وسیلے کا تذکرہ ہے، یا جس آیت کو لوگ وسیلے کے دلیل میں پیش کرتے ہیں، پہلے ان آیات کو ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے اور ان کا ہم ترجمہ اور ان کا صحیح معنی صرف کی نگاہ میں، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں اس آیت کا معنی اور تفسیر ہم بتائیں گے۔ پھر آیات کا معنی مفہوم سمجھ لینے کے بعد وسیلے کے اقسام، کہ وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں کیا جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں، کیا صحیح ہیں کیا درست ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے اور حق واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو کی صحیح رہنمائی کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے ہمارے ہاں وسیلے کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے۔ عوام نے وسیلے کا معنی یہ سمجھا ہے، اور ہمارے بر صغیر میں اسی چیز کی بہت زیادہ دعوت دی جاتی ہے کہ کسی بزرگ، کسی نیک و صالح، کسی قبر، کسی نبی پیغمبر کو یاد کر کے اپنی دعا میں کہو، اللہ میرے دعا کو ان کے صدقے یا ان کے وسیلے میں قبول کر لے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، اور اس سے بڑی خطرناک شکل یہ ہے کہ انسان جاتا ہے اور کسی درگاہ پر، کسی بزرگ کے پاس، کسی ولی کی قبر پر، اور ان کو پکارتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے فلاں، آپ ہماری فریاد کو اللہ تعالیٰ سے منظور کرا لیں، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر کے ہماری مرادیں پوری کروا دیں۔ یہ ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلے آیات کا معنی ہم سمجھائیں گے، جن میں تقریباً 3-4 آیتیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری سورۃ النساء کی ہے، اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت ہے۔ تو یہ 3 آیتیں بڑی مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں۔ تو پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ، معنی، مفہوم، اور یہاں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، علماء کرام نے ان کا معنی کیا بتایا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو پکارا، بلایا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت ہی اچھی لگتی ہے ہمیں، اور برابر ہم بتاتے ہیں، اور آپ کو لوگوں کو اس سے پہلے کسی پروگرام میں نے سنایا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو یا قرآن سنو
اور یا ایھا الذین آمنو اس قسم کے الفاظ والی آیت پر پہنچو تو خوب غور سے توجہ کے ساتھ سنو اور اس آیت پر کو پڑھو، اس پر غور و خوض کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، پوری دنیا کے لوگوں کو نظر انداز کر کے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اب اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بڑی چیز، دنیا آخرت کی کامیابی کی کوئی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اس کا حکم دینا چاہتے ہیں۔ ایک بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی چیز کا، جس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، فلاح و نجات ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ یا دوسری شکل یہ ہے، نہایت خطرناک چیز سے تم کو منع کرتا ہوگا، جو تمہارے دین کے ایمان کے لیے اور تمہاری دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہوگا، ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہوں گے۔ تو یہ ایک وصول یاد رکھیے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا پر خوب غور کرو اور توجہ سے سنو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، وہی سمجھنا ہے دوستو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے دوستو، اور تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ڈرنے کا حکم دیا، تقوی اللہ کا حکم دیا۔ تقوی اللہ کے کیا مطلب ہے؟ اختصاراً یہ سمجھیں کہ تقوی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور گناہوں اور برائیوں سے باز رہے۔ اسی لیے امام المفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقوی اللہ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ تقوی اللہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ دوستو یہ سنیں تاکہ وسیلے کا مطلب سمجھ میں آئے۔ اے لوگو، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو تقوی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ دیکھیں تقوی اللہ کہ ہی مطلب ہم لوگ سمجھ لیں تو معلوم پڑ تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات، تقوی ہی طاعت اللہ، تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا۔ دیکھا آپ نے، تقوی نام ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا۔ لیکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری 2 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 بفعل المأمورات، نمبر 2 وترک المنکرات۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام تقوی ہے، اور تقوی 2 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، فرض ہو، واجب ہو، سنن ہو، مستحبات ہوں، جن چیزوں کا حکم دیا آپ ان کو بجا لائیں، ان پر عمل کریں۔ نمبر 2 وترک المنکرات،
جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو روک دیا ہے ان سے آپ باز رہیں، اللہ کے ڈر سے اللہ کے اوامر پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر کر اوامر کو، نواہی کو، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ ان دونوں چیزوں کا نام ہے تقویٰ دوستو۔ اسی لیے اس سے بھی آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے تقویٰ کا معنی یہ بتایا، اور واقعی یہی ہوتا بھی ہے، کہ تقویٰ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، نقصان دہ خطرناک چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، خطرناک چیز سے، تکلیف دہ چیز سے، کسی ضرر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ بلکہ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کسی خطرناک چیز سے، نقصان سے، ضرر سے بچانے کے لیے جو آپ راستہ اختیار کرتے ہیں، اسی راستے کا نام تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پر، بڑی واضح مثال ہے، آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرتا ہے، بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے، ساری رپورٹ تیار کیا اور کہا دیکھیں یہ آپ کو بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر دو چیزیں آپ کو بتاتا ہے۔ نمبر ایک، یہ دوا آپ استعمال کریں، دوا دیتا ہے، یہ دوا ان کی ٹائمنگ آپ استعمال کریں۔ نمبر دو، فلاں چیز سے آپ کو بچنا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اس کی کو اردو میں کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ پرہیز کیا؟ یعنی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تو شریعت کے اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے، جو وسائل اور ذرائع اپناتا ہے، انہی چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے ایمان کو تقویٰ کہا گیا، قرار دیا گیا۔ کلمہ طیبہ کو کلمۃ التقویٰ کہا گیا۔ کیوں؟ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے غضب، عذاب قبر، عذاب نار سے بچا سکتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی شکل ہے، کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو دوستو، ایمان اور عمل صالح کرنا یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ کیوں؟ تقویٰ کے معنی آتے بچانا۔ شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب، ناراضگی، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کے لیے کوشش کرنا۔ جو راہ آپ اختیار کریں گے، جو راستہ اپنائیں گے، جو ذریعہ، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے دوستو۔ تو پہلی چیز کا حکم، ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم تقویٰ اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے غضب، اللہ کے ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ عذاب قبر، عذاب نار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ مطلب ہے دوستو تقوی اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا وہ یہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وابتغوا الیہ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جنت حاصل کرنے کے لیے تقرب، وسیلہ حاصل کرو۔ بغیر وسیلے کے تم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں پہنچ سکے گے۔
وابتغوا الیہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے یعنی اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے، جنت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ اللہ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وسیلہ کس کو کہتے ہیں، یہی اصل میں سمجھنا ہے کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ پہلے تو سمجھے، وسیلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہمیں پہنچا دے، یہی نقطہ سمجھے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ کی تیار کردہ جنت، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ پتہ چل گیا وسیلہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، جنت پا لیتا ہے وہ۔ اب وسیلہ کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے، آئیں سلف، ابھی تو آپ نے سن لیا، میں نے ترجمہ کیا۔ اب صحابہ، تابعین، سلف نے وسیلے کے کیا مطلب بیان کیا ہے۔ کیوں ہمارے یہاں وسیلہ ہے کہ اللہ فلاں کے طفیل میں میری مراد پوری کر دے، اور اسی کو کچھ لوگ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں بزرگ کا دامن پکڑ کے جنت پہ چلے جائیں گے۔ یعنی اس قسم کی باتیں جو وسیلہ کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ تو پہلے آئے وسیلہ کا مطلب سمجھے دوستو۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ الوسیلہ، امام ابو وائل، امام حسن بصری، امام مجاہد، امام قتادہ، امام سدی، ابو زید، عبداللہ بن کثیر، یہ اتنے مفسرین جو علم کے پہاڑ اور چوٹی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی اور جن کی تفسیریں دنیا کے لوگوں نے آج تک محفوظ رکھا، یہ تمام نام یاد رکھیں۔ امام ابو وائل، امام حسن بصری، امام مجاہد، امام قتادہ، امام سدی، ابو زید، عبداللہ بن کثیر، ان تمام علماء کرام سلف نے کہا الوسیلۃ ہی القربہ، الوسیلۃ ہی القربہ، وسیلہ کہتے ہیں اس تقرب، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے، اسی قربت کو، تقرب الہی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب مطلب بڑا واضح ہے، الوسیلۃ ہی القربۃ، اور آخری مفسرین میں سے ہم نے بہت ڈھونڈا، ہمارے بر صغیر میں سب سے پہلی تفسیر جو درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے ابن جلالین، اور سب سے بڑی، سب سے آخری تفسیر جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہے تفسیر بیضاوی، اس کے بعد بیچ کی سب سے چھوٹی تفسیر، پہلی تفسیر جلالین، اور سب سے بڑی تفسیر بیضاوی۔ ان تمام لوگوں نے وسیلہ کا ترجمہ کیا ہی القربۃ بطاعت اللہ ورسولہ، وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ معنی بڑا واضح ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، تمام علماء، تمام مفسرین، سب کا یہی قول ہے۔ ذرا غور کریں کس قدر، کتنی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہی طاعت اللہ، ہی القربۃ بطاعت اللہ ورسولہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اس کا نام وسیلہ۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نمبر 2 وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیا کسی انسان کے ذریعے، کسی بزرگ کے ذریعے، کسی شخصیت کے ذریعے، کس کے ذریعے ہوتا ہے وہ سمجھنا ہے۔ اب آئیں ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو ترجمان القرآن کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، قرآن کے سب سے بڑے عالم سمجھے گئے، یہ کہتے ہیں الوسیلۃ ہی القربۃ، وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ اور اس سے زیادہ واضح تمام محدثین جس بات پر، تمام علماء جس بات پر متفق ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ نے تو حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ تک، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا خوش کرنے کے لیے اس کا تقرب حاصل کرو۔ تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ تمام اہل علم کہتے ہیں، جس میں ہم نے نام سب کا لیا، کہتے ہیں اے تقربوا الی اللہ، اے تقربوا الی اللہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ۔ پورے بحث کا خلاصہ پیش کر دیا محدثین نے۔ اور آج جب سے فرقے بنے ہیں، فرقوں والے کوئی بات نہیں، یہ سب اس وقت کے علماء کی بات نقل کر رہے ہیں جب ایک ہی فرقہ، سب مسلمان تو کوئی فرقہ نہیں تھا۔ سارے لوگوں نے وسیلہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ کیسے حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں اے تقربوا الی اللہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے۔ آج آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، دنیا کی ساری حرکتیں کرتا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں وہاں کی کوئی فکر نہیں، ہمارا تعلق فلاں بابا کے وسیلے سے۔ ذرا سوچو، جب انسان میں بے دینی آئی، جہالت آئی، تو ایسے آئی۔ اور آج وہی سب لوگوں نے قبول کر لیا، اور اگر کوئی یہ بات بتائے جو ہم بتا رہے تو کہتے ہیں کہ نئی بات بتا رہے وہابی ہوگا۔ آسان سے بات ہے۔ کیا عبداللہ بن عباس کو وہابی کہنے میں شرم نہیں آتی تم کو؟ عبداللہ بن عباس کو وہابی کہتے ہو، قتادہ کو وہابی کہتے ہو، امام حسن بصری کو وہابی کہتے ہو، امام مجاہد کو وہابی کہتے ہو۔ یہ وہابیوں کی بات نہیں، بات کتاب و سنت کی ہے، سلف کی ہے۔ کتنی وضاحت کی، کہتے ہیں اے تقربوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب حاصل پہنچو۔ اور کیسے حاصل ہوگا؟ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نمبر 2 وہ عمل کرو جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی ہم آپ کو سناتے ہیں، تب اس بات کی اور وضاحت ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ زندگی گزر گئی سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو وہ ہم کوئی اور راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا وہ ذرا دیکھیں۔ صرف 2 مثالیں ہم دیتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضتہ علیہ، ما تقرب الی عبد بشیء مما افترضتہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو،
سب سے زیادہ اگر کسی عمل کے ذریعے میرا بندہ ہمارے قریب آتا ہے، ہمارا تقرب حاصل کرتا ہے، ما تقرب الی عبد بشیء مما افترضتہ علیہ، سب سے زیادہ بندہ اگر کسی عمل کے ذریعے ہمارا تقرب حاصل کر پاتا ہے تو فرائض کی پابندی ہے۔ ہم نے جو فریضہ عائد کیا ہے ان فرائض کا تعلق چاہے حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ہر انسان پر دو قسم کے فریضے، اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سب سے زیادہ میرا بندہ اگر میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے تو ایک عمل ہے، وہ کیا؟ ہم نے جو بندوں پر فرض قرار دیا ہے بندے ان فرائض کی پابندی کریں۔ نماز سال بھر نہیں پڑھتا اور صرف 11ویں کے ذریعے بندہ تقرب حاصل کر، وسیلے کے ذریعے، یہ ہے تقرب۔ پھر آگے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ فرائض کے ذریعے ہمارا تقرب حاصل کرتا ہے، اور جو تقرب فرائض کے ذریعے اللہ جو ہمارا تقرب بندے نے فرائض کے ذریعے حاصل کیا ہے، اب تقرب کے بعد اعلیٰ درجہ ہوتا ہے میری محبت، اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر، تقرب سے اونچا مقام، تقرب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا تقرب، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ تقرب تو میرا بندہ فرائض کی پابندی کے بعد فرائض کی پابندی سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن محبت کب حاصل ہوتی ہے میری؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض کی پابندی سے تقرب تو حاصل کر لیا، لیکن بندہ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، تو نوافل کے ذریعے برابر بندہ ہمارے تقرب میں اضافہ کرتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا نفل پڑھتا ہے تقرب میں اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، جتنا نفلی روزہ رکھا، نفلی نماز پڑھی، نفلی صدقات کیے، اسی حساب سے اس کا تقرب بڑھتا گیا۔ نوافل کی پابندی کرتے کرتے ایک دن اللہ فرماتے میرا بندہ ایسے مقام پر پہنچ گیا تو فَأَحْبَبْتُهُ، میں اس کو پہلے مقرب تھا اب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تقرب، فرائض سے تقرب اور نوافل کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کا محبوب۔ یہ دیکھیں بڑی واضح بات ہے کہ تقرب اللہ تعالیٰ کی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرانے میں کیا ہو سکتا ہے؟ فرائض کی پابندی، حقوق اللہ حقوق العباد کے فرائض کی پابندی، اور پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو تقرب سے ترقی کر کے محبت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ ایک اور مثال بڑی اچھی عملی طور پر، کعب بن ربیعہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور مزید حدیث کی کتابوں میں ہے لیکن صحیح ہے، مثل مسلم کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے خادم تھے یہ۔ اب اتنا بڑا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، کسی انسان کا وسیلہ پکڑنا ہے، انسان کے وسیلے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا وسیلہ کائنات میں کسی کو ہو ہی نہیں سکا۔ اللہ کے رسول کا خادم ہے، 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرتے ہیں، سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کہیں جانا ہے، آپ کو سواری پر بیٹھایا اور وہاں اتارنے کے لیے پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہاں جوت کیا سیدھی کروں گا۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں گئے تو آرام فرما رہے ہیں،
اور یہ خادم وہیں دہلیز پر انتظار کرتے رہے، رسول نکلیں گے تو آپ کی جوتیاں سیدھی کروں گا۔ 24 گھنٹہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل، تم 24 گھنٹے ہماری خدمت کرتے رہتے ہو، تمہارا بھی تو گھر ہوگا، کچھ کاروبار، کچھ تمہاری ضروریات ہوگی، سل کچھ مانگو۔ جیسے سارے لوگ کچھ مانگتے ہیں، کوئی سواری مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا، تم بھی مانگو، سل کیا چاہتے ہو مانگو کچھ۔ اللہ اکبر، انسان کی یہی فکر ہو، یہی تقرب ہو، اللہ تعالیٰ کے دو دن کا فہم تو ایسے ہی کرتا ہے۔ سوچے نہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ ایک عرصہ گزرا، پھر آپ نے فرمایا، سل، تمہیں کچھ ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، پھر انکار کر دیا۔ جب بار بار آپ نے اصرار کیا تو ایک دن کا اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، آپ مانگنے کے لیے کچھ کریں کہ اب آپ سے مانگنا ہے تو میں کیا مانگوں، آپ مہلت دیں تاکہ میں سوچ لوں۔ مانگنا ہے تو کوئی بڑی چیز مانگوں، چھوٹی چیز کیا مانگوں، تو ہمیں مہلت دے، خوب سوچ کر کے بتاؤں گا۔ گئے، سوچے، اللہ اکبر، یہ فکر آخرت۔ آج مسلمان اسی چیز سے غافل ہے۔ واللہ میں دلی جیسے تاریخی شہر میں رام لیلا میدان سے نکلا، ایسے ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، تو ہمارے رائٹ ہینڈ مسلمان، آپ محلہ پورا علاقہ مسلمان ہوگا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ اکثر جو ہے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 90 فریضہ نہیں ادا کرتے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ بتایا، کہتے ہیں کہ یہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، کہتے ہیں مہینے میں بریانی کی ایک دیگ پکا کر کے دے دیتے، ان کا کام ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا، بس۔ یعنی ذرا سوچو، نماز نہیں، بریانی کے ایک پتیلے کو وسیلہ بنا رہا ہے بدبخت۔ یہ ہے مسلمانوں کا۔ یہ ہمارے ہند و پاک کے اندر دیکھیں گے تو یہ بہت کچھ ایسے ہے۔ خادم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ رسول، ٹھیک ہے مانگوں گا، لیکن ذرا سوچنے کا موقع دیں۔ گئے، خوب غور و فکر کیا، سوچ کر کے بیٹھ گئے۔ اتفاقاً نبی علیہ السلام کے نے سوچا کہ یہ خود بتائے گا، اور اللہ رسول انتظار کر رہے تھے، اب بولے گا۔ ایک دن آئے، چلے گئے بیٹھ کر کے، دوسرے دن کچھ نہیں بولے۔ ایک عرصہ گزر گیا تو اللہ رسول نے فرمایا، تم نے سوچا؟ اللہ رسول، سوچ رکھا ہوں میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وسیلہ۔ موقع مل جائے، چانس مل جائے تو جتنا اچھا عمل کر سکتے ہو کر لو۔ یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کیا چاہیے؟ اللہ رسول، انہوں نے کہا، اللہ رسول نے کیا چاہیے، کیا سوچا؟ اللہ رسول، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ بس ہم نے یہ سوچا کہ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے، جنت میں بھی آپ کی خدمت نصیب ہو جائے، بس۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہم بس جنت میں آپ کی رفاقت اور صحبت چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نبی سے بڑا زندوں میں نہ مردوں میں کوئی وسیلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا محبوب بننا ہے۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اگر تم کو میری رفاقت اور میری صحبت جنت میں چاہیے تو میرے ہاتھ میں نہیں کہ میں تم کو وہاں تک پہنچا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اور آج تو باقاعدہ نام اور وہ دیا جاتا ہے، اور ہمارے بر صغیر میں ایک ایسی بھی قوم ہے کہ زندہ تو ہی ہیں، جب مرتے ہیں تو قبر بھی وسیلہ لے کر کے جاتے ہیں۔ سمجھئے نا، ایک لیٹر ہوتا ہے، لیٹر ہیڈ پر مرکز فلاں ابن فلاں، یہ میرا ہے اور یہ مر رہا ہے، یہ اس کو کچھ ہونے، اللہ اکبر۔ اور پھر پوچھتے ہیں تمہارے ڈیڈی دنیا میں کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ کہا کہ میری ڈیڈی کو سیب بہت پسند تھا، تو سیب تو مہنگا ہوتا، اس کا 5 لاکھ اگر دیں گے تو پھر جنت کا ایک درخت سیب کا ہم ان کے نام الاٹ کر دیں گے۔ اور غریب ہے تو کہتے ہیں کہ موز، کیلا۔ آج ذرا سوچ، عبرت و نصیحت۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں
یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے بیٹے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، میری صحبت اور رفاقت کوئی دنیا نہیں کہ ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ لے کے چلا چلو، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ۔ بس ایک عمل تم کو بتا دیتا ہوں، وہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے گا۔ خوش کیا ہے؟ فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، خوب کثرت سے نفلی نماز پڑھو، جتنا سجدہ زیادہ کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن ہمارے قریب جنت دے گا۔ اللہ کے رسول نے عمل بتایا، عمل بتایا، تو یہ ہے دوستو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ یہ وسیلے کا مطلب ہے کیا کہ الوسیلۃ ہی القربۃ الی اللہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام ائمہ مجتہدین سب نے کہا وسیلہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے، تقرب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ دو چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، والعمل بما یرضیہ، اور وہ عمل کرنا جس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اے لوگو حشر کے میدان میں تمہارے لیے اللہ کی رضا سے بڑی کوئی نعمت ہوگی ہی نہیں۔ تو دوستو یہ وسیلے کا مطلب تھا، اسی لیے کہتے ہیں مفسرین کہ یہ ایسی تفسیر ہے وسیلے کی، یعنی وسیلہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، جیسے ہم نے حدیث بیان کی۔ کہتے ہیں یہی تمام اہل علم سلف اور خلف کا اتفاق اس پر ہے۔ ہمارے ہاں جو وسیلے کا معنی بیان کیا گیا یہ تقریباً 14ویں صدی کا ہے، اس سے پہلے یہ معنی وسیلے کا کسی نے نہیں بیان کیا تھا۔ آئیں، اللہ تعالیٰ کو وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 37 بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی ہم صرف بتا رہے ہیں کہ وسیلے کا معنی کیا ہے۔ وسیلے کا معنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہا جاتا ہے وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُنَا عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ مَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ دوستو یہ ہے سر، اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ کسی انسان کے ذریعے، کسی بزرگ کے ذریعے، جائیداد پراپرٹی کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ بہت ہی اہم آیت ہے دوستو، سورہ سبا کی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو یاد رکھنا، تمہارا مالداری، تمہاری مالداری، تمہاری جائیداد و پراپرٹی، تمہارے اہل و عیال، تمہاری اولاد، ان میں سے کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں حاصل کرا سکتے۔ ہمارے بیٹے ہیں، یہ دنیا میں تمہارا بیٹا بڑا ترقی کر گیا، صاحب آپ کا بیٹا بڑا، باپ کے کبھی دنیا میں بے اولاد کو باپ کی وجہ سے یا باپ کو اولاد کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے۔ کبھی آپ بہت نیک صالح ہیں، اللہ تعالیٰ دینی دنیا میں کچھ آپ بڑا دیا تو آپ کے باپ کو عزت ملتی آپ کی وجہ سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اتنے اونچے مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ باپ کی وجہ سے اولاد کو عزت ملتی ہے۔ اللہ نے صرف دنیا تک معاملہ ہے، لیکن وما اولادکم وما اموالکم ولا اولادکم، تمہاری مالداری
اور تمہاری اولاد، ان میں سے کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ کا تقرب تمہیں حاصل نہیں کرا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب کس سے حاصل ہوگا؟ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقرب، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، کوشش کرو، فکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہم نے قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کے احادیث اور سلف اور صحابہ تابعین کے اقوال کے ذریعے بتایا، یہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، کیسے کرو؟ یعنی ایمان بے ایمان ہی و عمل ہی، یا ایمانہ و عملہ یقربہ الی ربہ۔ اے لوگو، یہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس، بندے کا ایمان صحیح اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ کے تقرب پہنچا دے۔ ایمان ہو و عمل ہو، ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اے میرے بندو، تم دنیا کی کوئی تدبیر اختیار کر ڈالو، لیکن ہمارے قریب دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہمارے قریب تم کو کوئی پہنچا سکتی، ہمارا تقرب حاصل کرا سکتی ہے، تو ایمان اور عمل صالح۔ اس طرح سے اسی لیے امام طاؤس بہت بڑے محدث ہیں شام کے الحمدللہ، اور ان کا شمار یہ عبداللہ بن عباس کے مخصوص شاگردوں میں سے ہیں، اور بہت اونچے پائے کے یمن کے سب سے بڑے امام اور عالم محدث سمجھے یمن کے رہنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر ان کو دی تھی۔ کسی ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم حدیث حاصل کریں گے، اپنے علاقے میں حدیث حاصل کر لی، مکے میں، مدینے میں، بغداد میں حدیث حاصل کر لی، تو سوچا کہ ہم جائیں گے یمن، امام طاؤس ابھی زندہ ہیں اور بہت پرانے آدمی، ان سے جا کر کے حدیث حاصل کریں گے تو ہماری سند اور بلند ہو جائے گی، اوپر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے گیا، یمن میں گیا، ان کے شہر پہنچا، محلہ لوگوں سے پوچھا یہ وہ طاؤس کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا فلاں محلے میں۔ ان کا محلہ ڈھونڈتا ہوا گیا تو پوچھا بھائی یہاں امام طاؤس رہتے ہیں؟ کہا ہاں اس گلی میں امام طاؤس رہتے ہیں۔ اس گلی میں گیا، گلی والوں سے پوچھا، کہا یہ دروازہ ہے، اسی گھر میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی نکلا، اور اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی آنکھیں اندر چلی گئی تھیں اور یہ چمڑے لٹک گئے تھے، اتنا بوڑھا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ امام طاؤس ہیں؟ ہنسنے لگا، کہا انا ابن ہو، اللہ کے بندے میں طاؤس نہیں ہوں، میں ان کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر کے جس سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا بیٹا اتنا بوڑھا ہوگا تو حدیث کیا بیان کرتا ہوگا اس کا باپ ہے؟ آنکھیں اندر چلی گئی، چمڑا لٹک رہا ہے، جھکا ہوا ہے۔ کہا نہیں وہ میرے والد ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا اندر۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا میں کہ اب جو بیٹا اس عمر کا ہوگا یہ حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں رہ گیا تو باپ کیسے حدیث بیان کرے گا؟ پورا سفر ہمارا ضائع گیا۔ لیکن سوچا کہ چلو آئے ہیں تو مل لیتے ہیں۔ کہا اندر گیا تو امام طاؤس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا یہ آپ کا بیٹا، آپ کتنی عمر ہو گئی ہے اور ابھی آپ حدیث بیان کر لیتے ہیں؟ کتنی پیاری بات کہی۔ کہا میاں ان العالم لا یخلف، تم کیوں پریشان ہو؟ کیا سننا چاہتے ہو سنو، میں بتاتا ہوں۔ ہمارے دماغ کی فکر نہ کرو، کتاب و سنت کا عالم جو ہے وہ سٹھیاتا نہیں، اس کا دماغ مرتے دم تک برابر کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں خوشی ہوئی، میں نے کہا اچھا سناؤ، ہم کچھ آپ سے حدیث حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا دیکھو تم حدیث سننا چاہتے ہو تو حدیث سناتے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں تورات، انجیل، زبور، قرآن
یہ چاروں آسمانی کتابیں جو ہیں اختصار کے ساتھ ان کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو حدیث پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ تو سوچتے تھے حدیث حاصل کروں گا، لیکن وہاں جب امام طاؤس نے کہا اب فیصلہ تم کرو، تمہیں اگر حدیثیں ہیں تو چند حدیثیں بتا دیتا ہوں، اگر حدیثیں نہیں بتا، اور اگر چاہو تو حدیثیں تو اور کسی سن لینا، لیکن چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا عالم ملا جو چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ پیش، میں نے کہا بس چاروں کتابوں کا خلاصہ۔ تو انہوں نے 4 باتیں بیان کر دی، جس میں ایک ہی تھی کہ دیکھو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے۔ یہ ایسی تعلیم ہے کہ ساری آسمانی کتابوں نے اس کی دعوت دی ہے۔ نمبر 2، واقف، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو کہ کسی اور مخلوق کا ڈر سینے میں نہ رہ جائے۔ اس طرح 4 باتیں بتائی۔ پھر کسی اور موقع پر کہتے ہیں میں اٹھ کر کے آ گیا۔ تو یہی امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، یہی وسیلے والی آیت جب پڑھتے اللہ اکبر، کہ حدیث کے بھی عالم، فقہ کے بھی عالم، قرآن کے بھی عالم، جب یہ آیت پڑھتے وسیلے والی تو کہتے اے لوگو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ یہ آیت پڑھتے تو کہتے اللہم ارزقنی الایمان والعمل الصالح۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا فہم تھا ان کے پاس، یہ عالم تھے کتاب و سنت کے۔ آیت پڑھے کہ مال اور اولاد یہ اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں حاصل کرا سکتے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے تو ایمان اور عمل صالح۔ تو آیت پڑھتے تو کیا کہتے اللہم ارزقنی الایمان والعمل الصالح وجنبنی المال والولد فانی سمیعت بما اوحیت الی رسولک وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربنا عندنا زلفی الا من آمن۔ اے اللہ آپ ایسا کریں، دنیا تو آتی جاتی رہے گی، اللہم ارزقنا الایمان والعمل الصالح، اللہ مرتے دم تک ایمان والی ایمان عطا کرنا اور مرتے دم تک عمل صالح کی توفیق دیتے رہنا، اور اللہ ایسے مال ایسے اولاد سے بچانا جو تیری راہ میں رکاوٹ بنے، تقرب حاصل کرنے رکاوٹ بنے۔ اور پھر آیت تلاوت کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ دوستو کہ سب سے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور کیسے کوشش کرو؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اور آیات جو ہیں ان کو اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔